پہلے آپ اپنے ایمان کو مستحکم کر لیں تو بچے تو خود بخود مومن ہو جائیں گے. اسی لیے میں اس قسم کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں. تو اب جہاں اور بہت سی غلط فہمیاں، ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ سائنس میں اور خدا میں بیر ہے، کہ جو سائنس پڑھے گا وہ خدا کو نہیں مانے گا، اور سائنٹسٹ جتنے ہیں وہ سب خدا کا انکار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی آپ کی غلط فہمی بھائی صاحب، یہ بھی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کون گزرا ہے؟ آئنسٹائن ہے کہ نہیں؟ تو آئنسٹائن خدا کو نہیں مانتا تھا. آئنسٹائن کے تو جملے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس یونیورس کے چلتے ہوئے کارخانے کو ہم دیکھتے ہیں اور یہاں کے نظم کو دیکھتے ہیں، یہاں کی ترتیب کو دیکھتے ہیں، یہاں کے ڈسپلن کو دیکھتے ہیں، تو ہماری ریزننگ ہم کو کھینچ کر اس نتیجے تک پہنچا دیا کرتی ہے کہ کوئی ایک ایبسولوٹ پاور اور کوئی ایک ایبسولوٹ وزڈم ہے کہ جو اس چلتے ہوئے کارخانے کی نگرانی کر رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک ایبسولوٹ وزڈم اور ایک ایبسولوٹ پاور ہے کہ جس نے اس یونیورس کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں ہو گیا ہے بلکہ اس چلتے ہوئے کارخانے کو دیکھ رہا ہے. بس آئنسٹائن نے جو بات اتنی لمبی عبارت میں کہی اسی کو قرآن نے ایک لفظ سے کہہ دیا. آئنسٹائن نے کیا کہا؟ آئنسٹائن نے کہا کہ ہم جب اس کارخانے کو یونیورس کے چلتا ہوا دیکھتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ، قاعدے اور قانون کی پابندیوں کے ساتھ، تو ہماری عقل یہ ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے کہ کسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ چلتے ہوئے کارخانے کی نگرانی بھی کر رہا ہے. اب پڑھیے آپ وہی سورہ کے جو ہر نماز میں آپ کم سے کم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. آپ کو جب حکم دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہو الحمدللہ رب العالمین. رب کی جگہ کو کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. خالق بھی کہا جا سکتا تھا مگر خالق نہیں کہا گیا، رب کہا گیا. خالق کے معنی کیا ہیں؟ پیدا کرنے والا. رب کے معنی کیا ہے؟ نگرانی کرنے والا. تو اسی ایک لفظ رب سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہی چلتے ہوئے کارخانے کی نگرانی کرنے والا بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.